بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نذر یعنی منت کے تعلق سے لوگوں کے مختلف سوالات ہیں۔ آج میں نے 4 سوالات یہاں پر لکھے ہیں اور انشاءاللہ انہی 4 سوالوں کے جواب میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک خاتون نے منت مانا ہے کہ اگر میری نواسی پیدا ہوئی تو میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ ماشاءاللہ نواسی پیدا ہو گئی اور بکرا بھی خرید لیا ہے، تو کیا یہ بکرا کسی یتیم خانے میں دے دینے سے نذر پوری ہو جائے گی؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا نذر مانی ہوئی قربانی کے گوشت سے رشتہ داروں کی دعوت کر سکتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے کہ کسی نے نذر مانا ہے کہ جب تک میرا فلاں کام نہیں ہوتا تب تک میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اب اگر کسی دن نفل چھوٹ جائے تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ چوتھا سوال ہے کہ اگر کوئی یہ نذر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پیدل حج کروں گا، تو کیا کام ہو جانے پر پیدل حج کرنا واجب ہوگا؟ سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان 4 سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس کے جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نذر جو ہے یعنی منت، اس کے منعقد ہونے کی شرطیں کیا ہیں، یعنی وہ کیا شرائط ہیں جو پائے جانے پر نذر منعقد ہوگا۔ مثال کے طور پر کن چیزوں کی ہم نذر مانیں گے کہ نذر پوری کرنا واجب ہوگا ہم پر، اور کن چیزوں کی نذر مانیں گے تو نذر منعقد نہیں ہوگا، یہ پہلے ہم جان لیتے ہیں۔ یعنی نذر کے شرائط کتنے ہیں؟ بنیادی طور پر نذر منعقد ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نذر مانی جائے وہ جائز ہو۔ نذر منعقد ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جائز کام کی نذر مانی جائے، لہٰذا اگر کوئی ناجائز کام کی نذر مانتا ہے تو اس کی نذر منعقد نہیں ہوگی، اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ نذر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں گناہ کروں گا، میں کسی گناہ کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، تو اگر اس کا وہ کام ہو بھی گیا تب بھی وہ چیز کرنا، وہ کام کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نذر جو ہے وہ صحیح ہی نہیں ہوئی تھی، درست نہیں ہوئی تھی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نذر مانی جائے وہ عبادت مقصودہ ہو، یعنی نذر منعقد ہونے کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہو، عبادت غیر مقصودہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی یہ نذر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا۔ اب چونکہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نماز ہے، وضو تو اس کا ذریعہ ہے، تو اس کی نذر جو ہے منعقد نہیں ہوگی، اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال اور لے لیں کہ اگر کوئی یہ نذر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اور اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، تو اسی مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھنا اس پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ صرف 2 رکعت نفل اس پر واجب ہوگا۔ وہ جہاں چاہے اس کو پڑھ لے، اس کی نذر پوری ہو جائے گی، چونکہ مسجد جانا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ نماز اصل عبادت مقصودہ ہے، تو پھر اسی مسجد میں جانا اس کے لیے واجب نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کی نذر مانی جائے اسی کے جنس سے کوئی چیز فرض یا واجب شریعت میں موجود ہو۔ مثال کے طور پر کوئی یہ نذر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن روزہ رکھوں گا، چونکہ روزہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے، یعنی روزے کے جنس سے پہلے موجود ہے فرض روزہ، تو پھر وہ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہوگا، اس کی نذر جو ہے صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ اسی طرح کوئی یہ نذر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، چونکہ قربانی کے جنس سے پہلے قربانی واجب ہے، موجود ہے، تو وہ نذر اس کی منعقد ہو جائے گی، اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جائز کام کی نذر مانی جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت مقصودہ کی نذر مانی جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے جنس سے کوئی چیز فرض یا واجب ہو۔ تو یہ 3 شرائط ہیں نذر منعقد ہونے کے۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو نذر منعقد ہو جائے گی اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو نذر منعقد نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں ان سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ ایک خاتون نے نذر مانا ہے کہ اگر میری نواسی پیدا ہوئی تو میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، اور نواسی پیدا ہو گئی اور بکرا بھی خرید لیا ہے، تو کیا یہ بکرا کسی یتیم خانے میں دے دینے سے نذر پوری ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بکرا کسی مدرسے میں یا کسی یتیم خانے میں بھجوا دینے سے نذر پوری نہیں ہوگی، بلکہ
جس چیज़ کی نظر مانی ہے کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائے گی تو پھر 10 ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے ان کو کھلانے سے ہی نظر پوری ہوگی، ورنہ نظر پوری نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا نظر مانی ہوئی قربانی کے گوشت سے رشتہ داروں کی دعوت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہیں تو پھر اس کی دعوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، تو پھر ان کی دعوت کر لینے سے نظر پوری نہیں ہوگی، یعنی نظر کے گوشت کو اس کو دعوت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال ہے کہ جب تک کسی نے نظر مانا ہے کہ جب تک میرا فلاں کام نہیں ہوتا تب تک روزانہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اب اگر کسی دن نفل چھوٹ جائے تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، نظر ایسی چیز کی مانی جاتی ہے جو مطلوب ہو، یعنی انسان جس کو حاصل کرنا چاہتا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو چونکہ وہ کام ہونا انسان کو مطلوب ہے، انسان اس کام کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کام ہو جانے پر 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ نظر مان رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا فلاں کام نہیں ہوتا تب تک میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو یہ نظر نہیں بلکہ ایک طرح کا قسم ہے، لہٰذا اگر وہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو پھر اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پیدل حج کروں گا، تو کیا کام ہو جانے پر پیدل حج کرنا واجب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر حج کرنا تو واجب ہو جائے گا، لیکن پیدل حج کرنا واجب نہیں ہو، کیونکہ پیدل جو ہے یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ نظر اس چیز کی منعقد ہوتی ہے جو عبادت مقصودہ ہو، چونکہ حج اس میں عبادت مقصودہ ہے، لہذا حج اس پر واجب ہو جائے گا، لیکن پیدل حج کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی اس سے متعلق کوئی سوالات ہوں یا اس پر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو ملے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے رشتہ داروں تک، دوست و احباب تک ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔